Alaikum, hello and welcome in my YouTube channel Legal Battle. My dear friends, آج جو ہم لیگل بیٹل میں آپ کے سامنے یہ ایک قانونی جنگ لے کر آئے ہیں، وہ جو نہ 57 مسلمان ممالک نے لڑی بلکہ ایک غیر مسلم کنٹری تھا جنہوں نے پیلسٹین کے لیے عالمی عدالت میں یہ قانونی جنگ لڑی اسرائیل کے خلاف اور وہ جیت گیا. تو اس میں غازہ جینوسائڈ کا یہ کیس تھا. یہ ساؤتھ افریقہ نے کیس فائل کیا تھا اسرائیل کے اگینسٹ میں ایٹ دا کورٹ آف انٹرنیشنل آف جسٹس. تو یہ جو کیس تھا وہ ساؤتھ افریقہ نے داخل کیا تھا، انسٹیٹیوٹ آف دا کیس سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا تھا. اور ہم اس کیس میں یہ دیکھیں گے کہ ساؤتھ افریقہ نے کن گراؤنڈ پہ یہ سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا تھا اور اس میں کیا آرگیومنٹ یہ تھے. دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیل ڈیفینس کونسل نے کیا اس پر ڈیفینس دیا ہے. اور تیسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ کورٹ آف جسٹس نے کیا آرڈر دیا اور اس آرڈر کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اور تیسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ یو ایس اے اور یو کے اسٹیٹمنٹ اس پر کیا رد عمل آئے ہیں. مائی ڈیئر فرینڈ، ساؤتھ افریقہ نے یہ سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا ہے آئی سی جے میں اور وہی اس کو ریپرزینٹ بھی کر رہا ہے. تو ساؤتھ افریقہ نے یہ جو سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا ہے وہ انہوں نے جو کیا ہے اپلیکیشن دیے وہ انڈر دا کنونشن آن دا پریونشن اینڈ پنشمنٹ آف کرائم آف جینوسائڈ کے کنونشن کے تحت دیا ہے، جو غازہ اسٹرک میں ہو رہا ہے. اب یہ جو کنونشن ہے یہ کیا ہے؟ یہ کنونشن ہے جو 1948 میں اس کو یونائٹڈ نیشن نے اس کنونشن کو پاس کیا تھا اور اس کو اوپنلی اس کو سگنیچر تقریباً کنٹریز نے اس کو کیا تھا. اور یہ جو 2019 میں اس میں یہ رپورٹ آئی تھی کہ اس میں ٹوٹل جو ہے 152 اسٹیٹس اس کو ریکٹیفائی کر چکے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے مائی ڈیئر فرینڈس کہ آرٹیکل 3 آف دا کنونشن یہ جینوسائڈ کی ڈیفینیشن دیتا ہے. تو جینوسائڈ ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی مائی ڈیئر فرینڈ، جینوسائڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کوئی ایکٹ کرتا ہے یا اس کا ارادہ رکھتا ہے کسی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، کسی قوم کو، کسی قومیت کو، کسی ایتھنیکل گروپ کو، کسی نسل کو، کسی کلر کو یا کسی ریلیجیس گروپ کو کیا کرے، اس کو کلنگ کرتا ہے. بی اس کو کازنگ سیریسلی باڈی اور مینٹلی ہارم اس کو پہنچاتا ہے. 3 اس کو ڈیلیبریٹلی انفلیکٹنگ آن دا گروپ کنڈیشن آف لائف اینڈ بینگ اباؤٹ فزیکل ڈسٹرکشن کرتا ہے. اور ڈی امپوزنگ میئر انٹینڈڈ ٹو پریونٹ برتھ ود ان دس اسکوپ، اور اس کو جو اس کی پاپولیشن کی گروتھ ہے وہ اس کو روکتا ہے اور اس کو پاپولیشن کو روکنے کے لیے کوئی ایسا اقدام کرتا ہے. اور جو 5واں ہے وہ ہے فورسبلی ٹرانسفرنگ، اس کو فورسبلی ان کو ایویکیوٹ کرنا اور خالی کروانا اور اس کو نکالنا اس جگہ سے. جیسے کہ غازہ کے لوگوں کو جو ساؤتھ غازہ تھی اس کو نکال کر وہ نارتھ غازہ والوں کو ساؤتھ کی طرف وہ اس کو نکال رہے تھے. تو یہ جب بھی اگر ایسے کوئی بھی ایکٹ ہوں گے کسی خاص گروپ کو وہ کوئی مارے یا اس کو سیریس انجری پہنچائے یا اس کی لائف جو ہے اس کو ڈسٹرب کرے یا ایسے امپوز کرے کہ اس کی جو برتھ ریٹ ہے اس کو پریونٹ کرے یا اس کو فورسبلی ایویکیوٹ کرے، تو یہ جینوسائڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اب ساؤتھ افریقہ نے جو اسرائیل کے خلاف جو کوئی کیس لیا تھا، جو کیس انسٹیٹیوٹ کیا ہے آئی سی جے میں، ان میں یہ 5 گراؤنڈ ہے جو میں آپ کو میں بتاؤں گا. کہ ساؤتھ افریقہ نے کہا کہ جو اسرائیل جو غازہ اسٹرپ میں کر رہا ہے وہ کرائم آف جینوسائڈ ہے، ان کا جو ایکٹ ہے وہ جینوسائڈ میں آ رہا ہے اور وہ وائلیشن کر رہا ہے جو یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا پریونشن اینڈ پنشمنٹ آف کرائم آف دا جینوسائڈ 1914 کی، اس کی وہ وائلیشن کر رہا ہے. کیونکہ جو اسرائیل پہلے تو وہاں جو پیلسٹینین ان کو مار رہا ہے، دوسرا ان کو سیریسلی مینٹلی اینڈ باڈیلی ان کو ہارم پہنچا رہا ہے، تیسرا ان کو فورسبلی ایویکیٹ وہاں سے وہ غازہ سے وہ خالی کروا رہا ہے، اور چوتھا ان کو ہیومنٹیرین ایڈ جو ہے جو مختلف ممالک ان کو دے رہے ہیں وہ ان کو نہیں دینے دے رہا ہے اور اس پر حملہ کر رہا ہے، اس کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. وہاں سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ اسرائیل ان کو اجازت نہیں دیتا. اور 5واں یہ جو اسرائیل کی ملٹری ہے، ایئر فورس ہو یا اس کی گراؤنڈ ملٹری ہو، وہ پاپولیشن پر حملہ کرتی ہے اور اس کی جو بلڈنگ وغیرہ ہے اس انفراسٹرکچر کو بھی وہ تباہ کر رہی ہے. یہ ساؤتھ افریقہ کے گراؤنڈ ہے. فردر ساؤتھ افریقہ نے کہا کہ اس پر آرٹیکل 41 آف دا آئی سی جے اسٹیٹیوٹ، اس اسٹیٹیوٹ کے تحت جو ہے آئی سی جے کو یہ پاور ہے
کہ وہ پروویژنل میجر انڈیکیٹ کر سکتی ہے، اور کب، جب کوئی irreparable prejudice رائٹ ہو تب یہ اس کے پاس پاور ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، اب دیکھیں گے کہ اسرائیل کے لائر نے کیا آرگیومنٹ دیے۔ تو اسرائیل کے جو لائر تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہاؤ ڈیئر اینی ون اکیوز اس آف دا جینوسائڈ، ہم پر کوئی ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم جینوسائڈ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہی جو جینوسائڈ تھا ہولوکاسٹ وہ ہم پر ہو چکا ہے، اور جو ہماری اسرائیل اسٹیٹ ہے وہ جوش پیپل کو ہی وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنی ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا، اور کئی حماس کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اسے ایسے لگ رہا تھا کہ ان کا جینوسائڈ کرنے کا انٹینٹ ہے تاکہ جوش کو ماریں۔ فردر جو اسرائیل کا جو فردر آرگیومنٹ تھا تو یہی کہا تو ہم جو بھی کریں ہم سیلف ڈیفینس میں کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم مطلب جینوسائڈل ایکٹ کریں۔ فردر اسرائیل لائر had stated that Israel is allowing humanitarian aid، اسرائیل نے کسی کو بھی نہیں روکا ہے، انسانی امداد جو ہے ہم اس کو آنے کی فلی اجازت ہے، اور پیسفلی اینڈ سیفلی ہم اس کو آنے دے رہے ہیں۔ فردر جو اسرائیلی جو لائر تھا انہوں نے کہا کہ مینی انسٹانس، کئی متعدد ٹائم پر اسرائیل نے جو پیلسٹینین سویلین تھے ان کو پروٹیکشن دی ہے، اور ان کو بچایا ہے، ان کے لائف کو بچایا ہے۔ اور اب یہ دونوں کے آرگیومنٹ ہو گئے، اب آئی سی جی کا ڈیسیجن کیا ہے اور اس کا آرڈر کیا تھا، ہم اب اس کو دیکھیں گے۔ آئی سی جی نے انڈیکیٹڈ کیا کہ اسرائیل جو بھی اس پر آبلیگیشن ہے انڈر دا کنونشن آف جینوسائڈ کنونشن آف جینوسائڈ، اس کے تحت وہ ان کو پورا کرے اس اوبلیگیشن کو، اور آل میجرس، سب وہ اقدامات لے لیں جو جینوسائڈ کو پریونٹ کرتی ہے انڈر آرٹیکل 2 آف دس کنونشن۔ یعنی آئی سی جی نے یہ انڈیکیٹ کیا اسرائیل کو ٹو پریونٹ، یہ آپ ایسا کوئی اقدام نہ کریں جہاں سے پیلسٹین پیپل کو وہ ماریں، اور دوسرا اس کو اس طرح سے کوئی سیریسلی باڈلی اور مینٹلی ہارم ٹو ممبرس آف دا گروپ، وہاں جو سویلین ہیں ان کو نہ پہنچے، اور تیسرا آپ ایسا کوئی اقدامات نہ کریں جس سے ان کی جو لائف ہے وہ اس کو وہ ڈسٹرکشن ہو جائے، اور چوتھا وہ کہ ان پر کوئی بھی ایسی امپوزنگ نہ کرے جس سے جو ان کی پاپولیشن گروتھ ہے وہ اسے رک جائے، پریونٹ برتھ، ایسا نہ کرے۔ سوری، پانچواں یہاں پہ میں سے پانچواں بھی ہے اس میں، یہ ہے کہ فورسبلی ٹرانسفرنگ یا فورسبلی ایویکویٹ، یا زبردستی اسرائیل کو یہ پریونٹ کیا آئی سی جی نے کہ آپ زبردستی غازہ سے آپ کسی کو وہاں نہیں نکال سکتے، جو غازہ میں وہ وہیں پر رہیں گے، آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ۔ فردر آئی سی جی نے یہ کہا کہ اسرائیل مسٹ اسرائیل انشور کرے کہ یہ امیڈیٹ ٹیک دا افیکٹ، یہ امیڈیٹ جو بھی یہ اقدامات ہیں یہ لیں گے، اور ملٹری کو یہ منع کریں گے کہ ایسا کوئی اقدامات نہ کریں جو جینوسائڈ میں آتا ہے، اور وہ سارا وہ پاور یا اقدامات لیں گے جو کہ پریونٹ اینڈ پنش کرے اینڈ ڈائریکٹ کرے جو پبلک کو انسائٹ کرتا ہے جینوسائڈ کرنے پر، یہ بھی اسرائیل ان پر بھی اقدامات لے گا۔ اور فردر آئی سی جی نے یہ انڈیکیٹ کیا اسرائیل کو کہ اسرائیل جتنا ہو سکے اور اتنا ہی وہ جو بھی ضرورتی اقدامات ہیں وہ لے، اور اس کو شیور بنائے، اور ارجنٹلی جو ہیومنٹیرین ایڈ ہے یا اسسٹنس ہے وہ جو سویلین پیپل ہے ان پیلسٹین غازہ اسٹرپ ان تک وہ پہنچائے، اور وہ جو بھی اقدامات ہیں ان کو پریونٹ کرے اگر کوئی اس کو روکتا ہے۔ اور فردر آئی سی جی نے یہ کہا ٹیک افیکٹ میئر ٹو پریونٹ دا ڈسٹرکشن، جو بھی ڈسٹرکشن ہے اس کو پریونٹ کرے اینڈ انشور کرے، یقینی بنائے کہ جو ایویڈنس ہے دا پرزرویشن آف ایویڈنس ریلیٹڈ ٹو ایلیگیشن آف ایکٹ ان کو آپ پرزرو کریں گے، اور ود ان دا اسکوپ، اور جو بھی آرٹیکل 2 اور 3 آف جینوسائڈ کنونشن میں وہ آتے ہیں۔ تو ایک ساؤتھ افریقہ کی جو گورنمنٹ تھی یا اس کے لائر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے جو لائر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو منسٹر ہے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ اسرائیل ڈیفینس منسٹر جینوسائڈل اسٹیٹمنٹ وتھ کٹنگ آف فوڈ، یہ جو فوڈ والا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس کا جو غازہ میں لوگ رہتے ہیں اس کا ہم فوڈ ہم کٹ آف کریں گے، تو اس کو بھی آئی سی جے نے کوٹ کیا ہے، اور اس کو آئی سی جے نے کہا ہے کہ یہ جو ہے مطلب اس طرح اس کے بیانات ہیں وہ ان کو یہ نہ دے، اور اسرائیل ان کو منع کرے کہ اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے۔ تو یہ جو دونوں
ای کے آرگیومنٹ تھے، چاہے اسرائیل کے ہو یا ساؤتھ افریقہ نے جو آرگیومنٹ دیے اس کے آئی سی جی نے سنے، لیکن آئی سی جی نے جو فیصلہ دیا وہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ نے رپورٹیں پیش کی تھی جو ڈسکرائب کیا تھا کہ وہاں کتنے ڈیتھ ہوئی ہے، کتنی انجریز ہوئی ہے، یہ جو ہے یہ کتنے ڈیتھ ہوئے، کتنے انجریز ہوئی ہے، کتنے ڈسپلیسمنٹ تھے، کتنے اسٹرائفس ہوئے ہیں یا ڈپرائیویشن ہوئی ہے یا ہیلتھ کیئر ہے، جو بھی رپورٹ تھی وہ یونائٹڈ نیشن نے وہاں سے یونائٹڈ نیشن کے جو اسٹیٹمنٹ تھے وہاں سے آئی سی جی نے لی اور اس کے بنیاد پر انہوں نے وہ سارا مطلب یہ ڈیسیشن دیا۔ تو اب ہم فردر یہ دیکھیں گے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ نے اس پر کیا رد عمل دیا، لیکن اس سے پہلے آئی سی جے نے کیا کہ جو بھی آپ اقدامات لیں گے اور وہ امیڈیٹ لے لیں اور اس کی 1 ماہ کے اندر اس کی رپورٹ ہمیں اس آئی سی جے کو دے دیں۔ یہ بھی آئی سی جے نے فردر اس کو کہا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا دا کورٹ رولنگ واز آلسو ریپوڈیشن آف اسرائیلس ویسٹرن بیکر، جو بھی اس کے ویسٹرن بیکر یعنی جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے اس کے لیے بھی یہ ایک سرپرائزنگ یہ رولنگ تھی، جیسے کہ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ یہ میرٹ لسٹ پر نہیں ہے اور جو برطانیہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اٹ واز نان سینس، اس کی کوئی سینس نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کا یہ تھا اور فائنلی ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو ڈیسیجن آیا تھا وہ بائی ووٹ آف 50-2 آیا تھا، تو یہ 15-2 کا یہ فیصلہ آیا تھا۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ اینڈ پلیز سبسکرائب آور یوٹیوب چینل۔